खुदावंद यीशु मसीह जो कि मुनज्जी आलम है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मसीही होने के नाते यरूशलेम की हमारे दिल में एक ख़ास अहमियत है। ताहम सिर्फ मसीही ही नहीं हैं जो कि यरूशलेम के लिए एक ख़ास किस्म का लगाव रखते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि जो यहूदी या बनी इसराइल हैं उनके लिए भी यरूशलेम की ख़ास अहमियत है। और इसी तरह से जो मुसलमान हैं उनको भी हम देखते हैं कि वो भी यरूशलेम को एक ख़ास अहमियत देते हैं। तो अभी मैं आपको इस पुराने यरूशलेम का मौजूदा नक्शा दिखाऊंगा और उसको देखकर आपको किसी हद तक इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि मुख्तलिफ मज़ाहब जो हैं उनकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है। तो आप जो अभी नक्शा स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप 4 बड़े हिस्से देखते हैं। वैसे तो 5 यहाँ लिखे हुए, लेकिन आप 4 में से कर सकते हैं, चूँकि जो क्रिश्चियन क्वार्टर है और आर्मीनियन क्वार्टर है, ये सारा आपको क्रिश्चियन क्वार्टर ही इसको गर्दान सकते हैं, चूँकि आर्मीनियन जो है वो भी एक डिनोमिनेशन है, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है। तो अगरचे के सारे इनकी तालीम से मुतफिक नहीं, लेकिन बहरहाल आप इसे क्रिश्चियन कह सकते हैं। तो एक हिस्सा जो है वो क्रिश्चियंस के पास है, दूसरा जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसको मुस्लिम क्वार्टर कहा जाता है, और ज़ाहिर है कि इसका जो इंतज़ाम है वो मुसलमान जो है वो संभाले हुए हैं। और एक हिस्सा जो है वो जूइश क्वार्टर है, यानी कि यहाँ पे बनी इसराइल या यहूदी आबाद हैं। लेकिन इसका जो सबसे अहम हिस्सा है उसको टेम्पल माउंट कहा जाता है। अब ज़हन में रहे कि जो पूरे का पूरा यरूशलेम था ये पहाड़ पर ही वाक़ था। दरअसल 3 पहाड़ थे जिन पर ये वाक़ था, यानी कि कोई सयून था, कोई ओफल था और कोई मोरिया था। और ये मोरिया का पहाड़ था जहाँ पर हैकल बनाई गई, और चूँकि यहाँ पर हैकल थी तो इसीलिए इसे टेम्पल माउंट कहते हैं, या वो पहाड़ जिस पर किसी ज़माने में हैकल मौजूद थे। अब इस वाले हिस्से का, यानी कि जो टेम्पल माउंट है, इसका जो इंतज़ाम है वो जॉर्डन की हुकूमत के पास है, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी है वो जो यहूदी हैं उनके सपुर्द है। तो अब सवाल ये है कि जब ये तीनों मज़हब के लोग यहाँ पर आबाद हैं तो फिर ये इलाका इतना मुतनाज़ कैसे बना। तो उसके लिए आइए हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहूदियों की बात करें कि उनके लिए ये शहर क्यों अहम है, तो उसका सबब यह है कि जब खुदा ताला ने मुक़द्दस अब्राहम से वादा किया कि मैं तेरी मौदा नस्ल, यानी कि वो जो इसहाक और आगे याकूब की नस्ल है, उसको ये मुल्क दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि बनी इसराइल जब मिस्र से रिहा होकर आते हैं, आज़ाद होकर आते हैं, तो खुदा ताला अपने वादे के मुताबिक उन्हें मुल्क कनान में बसाते हैं, और मुल्क कनान में ही ये शहर यरूशलेम मौजूद है। लेकिन इसकी अहमियत उस वक्त ज़्यादा हुई कि जब दाऊद बादशाह ने इस शहर को अपना दारुल खलाफा बना लिया, और इसी सबब से ये वाला शहर जो कि पुराना जेरूसलम अभी कहलाता है, ये दाऊद का शहर भी कहलाने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद का बेटा सुलेमान बादशाह वो यहाँ पर खुदा की हैकल बनाता है, जिसके सबब से इसकी सियासी हैसियत होने के साथ साथ अब मजहबी हैसियत भी बन जाती है, और ये बुजुर्ग बादशाह का शहर कहलाने लगता है, यानी कि खुदा जो इसराइल का बादशाह है ये उनका शहर भी कहलाने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कई तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली यहूदी जो है वो यहाँ पर आबाद रहते हैं, बनी इसराइल के मुख्तलिफ कबाइल यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और 70 ईस्वी तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। 70 ईस्वी से मुराद है यीशु मसीह की पैदाइश के 70 साल बाद तक। और जब यहाँ पर आकर इसराइली आबाद हुए थे तो ये हम बात कर रहे हैं 1500 कबल मसीह की पैदाइश से 1500 साल पहले वो यहाँ पर आए, और 70 ईस्वी तक बनी इसराइल इस इलाके में रहे। और ये जो यरूशलेम था ये उनके लिए सियासी और मजहबी तौर पर एक मरकजी हैसियत रखता था। ताहम 70 ईस्वी में हम देखते हैं कि जब रूमी फौजें यहाँ पर आती हैं तो ना सिर्फ वो इस इलाके पर कब्जा कर लेती हैं, बल्कि वो हैकल को बर्बाद करती हैं, यरूशलेम को पूरी तरह से मलिया मेट कर देती हैं। और आने वाले सालों में फिर वो यहूदियों को बिल्कुल इस इलाके से खारिज कर देते हैं, बल्कि उनको पाबंदी लगा देते हैं कि वो इस इलाके में नहीं आ सकते हैं। तो अब इस शहर का, यानी यरूशलेम का कंट्रोल जो है वो अब रूमी सल्तनत के पास चला जाता है, और रूमी इस पर काबिज रहते हैं। अब दोबारा से ज़रा इस नक्शे पर देखिए, और यहाँ पर जहाँ पर जूइश क्वार्टर है और टेम्पल माउंट जहाँ पर लिखा है उसके साथ एक छोटा सा लिखा है वेलिंग वॉल। तो यहूदी आज तक इस वेलिंग वॉल, यानी कि इसको दीवार गिरिया कहते हैं, चूँकि यहूदी आज तक हैकल के बर्बाद होने का दुख मनाते हैं, अफसोस करते हैं, और समझा जाता है कि ये दीवार जो टेम्पल माउंट के साथ है उसको कहा जाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में हैकल कायम थी, और इसकी बर्बादी का वो आज तक सोग मनाते हैं।
اور جہاں تک مسیحیوں کی بات ہے تو اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ بائبل مقدس میں یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح بھی یہاں پر رہے، اور یسوع مسیح کے جو زندگی کے بڑے ہی اہم واقعات ہیں وہ یہاں پر رونما ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوتی ہے تو یہی وہ ہیکل تھی جو بعد میں برباد ہوگی۔ یسوع مسیح کو لایا گیا، انہیں خدا کے حضور میں پیش کیا گیا۔ یسوع مسیح 12 سال کے تھے جب اسی شہر میں انہیں لایا گیا، اور یہاں پر جو وہاں پر یہودی علماء تھے انہوں نے یسوع مسیح سے سوال جواب کیے۔ پھر یہی وہ شہر تھا، یہاں پر یسوع مسیح نے کئی ایک معجزات بھی دکھائے اور کئی ایک ان کی کہاوتیں یہاں پر موجود ہیں۔ پھر یہی شہر تھا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح شاہانہ انداز میں داخل ہوئے۔ یہی شہر تھا جہاں پر پھر انہوں نے اپنی زندگی کے جو آخری ہفتہ تھا وہ یہاں پر گزارا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں پر یسوع مسیح مصلوب ہوئے، یہیں پر وہ دفن ہوئے، اسی جگہ سے پھر وہ جی اٹھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک رومی شہنشاہ تھا جس کا نام قسطنطین تھا، وہ 4 صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راغب ہوتا ہے مسیحیت کی طرف، اور اس کے بعد اس کی جو والدہ تھی ان کا نام ہیلینا تھا، تو ہیلینا نے اس بات کے تہیہ کیا کہ وہ اس جگہ پر جہاں پر یسوع مسیح مصلوب ہوئے تھے، دفن ہوئے تھے، اس کی کھوج لگائیں گی۔ اور پھر جب اس کی کھوج لگا لی گئی تو اس جگہ پر جہاں پر یسوع مسیح دفنائے گئے تھے اور جی اٹھے تھے، اور ظاہر اس کے قریب ہی تھا جہاں پر یسوع مصلوب بھی ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک چرچ بنایا گیا۔ یہ میں 4 صدی کی بات کر رہا ہوں، اور اس چرچ کا نام ہے دی چرچ آف ہولی سیپلکر، یعنی کہ وہ کمرہ جہاں پر یسوع مسیح کو، وہ قبر یہاں یسوع مسیح کو دفنایا گیا تھا، تو اس جگہ پر یہ چرچ قائم کیا گیا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ آج دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں اور یسوع مسیح کی اس خالی قبر کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو یہ والا چرچ جو ہے 4 صدی میں قائم کیا گیا تھا۔ اب اس کے علاوہ بھی وہاں پر کئی ایک مشہور چرچز ایسی جگہ ہیں مسیحیوں کے لیے، لیکن ایک اور جو بڑی ہی دل کے قریب ہے مسیحیوں کے، اس کو کہا جاتا ہے وایا ڈولورسا، جس کا مطلب ہے کہ وہ راستہ جہاں پر یسوع مسیح اپنی صلیب اٹھائے ہوئے چلے، یعنی کہ جب ان کو کوڑے لگا لیے گئے اور پھر انہیں صلیب تک لے کے جانا تھا تو ان کے کندھے پر صلیب لادی گئی، اور جب وہ صلیب اٹھا کر جا رہے تھے تو اسی راستے سے گزرے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے وہ اپنے اس مقام تک، یعنی کہ جو کھوپڑی کی جگہ ہے وہاں تک پہنچے۔ تو ان واقعات کے سبب اور ان یادگاروں کے سبب یہ شہر مسیحیوں کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے کہ ان کے لیے یہ شہر کیوں اہم ہے، تو اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، اور آپ اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ جو اسلام کا آغاز ہوتا ہے وہ جو ہے وہ 7ویں صدی کے آغاز میں ہوتا ہے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت روما جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس کا جو ایک حصہ تھا جس کو بازنطینی سلطنت کہتے ہیں، بیزنٹائن امپائر کہتے ہیں، وہ بچ گئی تھی، لیکن ان کا بھی کوئی اثر و رسوخ زیادہ نہیں تھا، اور دنیا کے بڑے حصے جو کسی زمانے میں سلطنت روما کے انڈر تھے اب ان کے قبضے سے نکل چکے تھے، جن میں یہ والا علاقہ جو تھا یعنی کہ شام کا علاقہ، اس پر بھی اس کی گرفت جو تھی کمزور پڑ چکی تھی۔ اور پھر 7ویں صدی کے مڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی سلطنت ہے وہ آس پاس کے علاقوں میں پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور اسی وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا علاقہ جو کہ یروشلم کا ہے یہ بھی اسلامی سلطنت کے انڈر آ جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اس لیے اہم ہے چونکہ 7ویں صدی کے آخر میں ایک خلیفہ جن کا نام عبد المالک تھا، وہ یہاں پر ایک سٹرکچر بناتے ہیں جس کو ڈوم آف راک کہا جاتا ہے، اور یہ آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے، اکثر آپ نے تصویروں پر دیکھا ہوگا، اور بعض لوگ اس کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ یہ والا ڈوم آف راک جو ہے یہ مسجد اقصی کے احاطے میں ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی الگ سے ایک مسجد ہے جہاں پر جا کر مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ سٹرکچر ہے جو کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں بنا، اور یہ آج ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر 705 عیسوی میں 8ویں صدی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی بھی بن جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس لحاظ سے اس شہر کی اہمیت جو ہے اس سٹرکچر کی وجہ سے، اس عمارت کی وجہ سے، مسجد اقصی اور اس کے احاطے میں یہ جو ڈوم آف راک ہے اس کے سبب سے بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے۔
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی 3 صدیاں تقریباً یہ علاقہ اور یروشلم جو ہے وہ اسلامک رول کے انڈر رہتا ہے، لیکن پھر 11ویں صدی میں آغاز ہو جاتا ہے صلیبی جنگوں کا۔ صلیبی جنگ ایک اہم موضوع ہے جس پر میں الگ سے کسی ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن بہرحال یہ 11ویں صدی میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور اگلی 3 صدیاں انہی جنگوں میں گزر جاتی ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ اس شہر کا جو قبضہ ہے وہ مسیحیوں کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کے پاس چلا جاتا ہے، اسی دوران کئی طرح کے معاہدے بھی ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن پھر جب 16ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اس علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے، اور اگلے سمجھیں کہ کوئی جو تقریباً 4 صدیاں ہیں پھر سے یہ علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے انڈر یا سلطنت عثمانیہ کے انڈر رہتا ہے۔ اور پھر 20ویں صدی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو برٹش امپائر ہے وہ اس علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے، اب یہ ان کے انڈر آ جاتا ہے۔ اور یہی پھر وہ دور تھا کہ جب یہاں پر بنی اسرائیل جو کہ 70 عیسوی سے پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے تھے، اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں واپس آ جائیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 کے بعد سے وہ یہاں پر آتے ہیں، اپنا ملک بناتے ہیں۔ اس دوران ان کی کئی جنگیں بھی آس پاس ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس کے بعد یہ جو تنازع ہے اور بھی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اور آج ہم جب فلسطین اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ جنگیں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے، ایک لمبی کہانی ہے، صدیوں پرانے یہ آپس کے اختلافات ہیں جو کہ آج ہمیں بدترین شکل میں ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ایک آخری بات کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات خاص طور پر میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں۔ جو جگہیں یہاں پر بنی ہوئی ہیں جن کے ساتھ ہماری ایمان کے کچھ واقعات جو جڑے ہوئے ہیں وہ بہرحال قائم رہیں گے، اور ان جگہوں پر جو وزٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ تو اب جو اصل جھگڑا ہے وہ بنی اسرائیل یا یہودیوں اور مسلمانوں کے دوران ہے اس جگہ کے کنٹرول کے لیے، چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ جو یہودی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ہیکل سلیمانی کھڑی تھی، جہاں پر اب مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف راک بنے ہوئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہااں پر وہ ہیکل سلیمانی بنائیں، اور ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، نہیں دیں گے۔ اور یہی وہ سبب ہے جس کے وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو آپس میں ایک شدید دشمنی پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے مسیحی ہونے کے ناطے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ سارے مسئلے کا کوئی پیسفل حل نکلے، کوئی پرامن حل نکلے، تاکہ بہت ساری خون ریزی جو دونوں طرف ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے، اور بہت ساری قیمتی جانیں جو جاتی ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم اس والے دل، اس والی سوچ کے ساتھ زندہ رہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے حقیقی پیروکار بن کر دنیا میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ Think biblically, live purposefully. Have a very good day.